بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ایک بہت اہم بات جو اس وقت ذہن میں آئی آپ حضرات کے گوش گزار کرنی، بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے یہ بات اور یہ میسیج اور یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک عظیم الشان بابرکت مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ کرنے والا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ یہ مبارک مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور عزت و رفعت اور اللہ کے یہاں اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مقبولیت و محبوبیت لے کر آتا ہے۔ میں خاص طور سے یہ پیغام اپنی پوری امت مسلمہ کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اور یہی علماء انبیاء سال بھر اپنے اداروں مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو پڑھاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر پھر جب رمضان کے قریب چھٹی ہوتی ہے تو رمضان میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر پر رہ سکیں اپنے بیوی بچوں میں، لیکن چونکہ ان کے سامنے مدرسہ ہے، بہت لمبا خرچ، بڑا ادارہ ہے، چھوٹے ادارے ہیں، خرچ ہے، وہ بیچارے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات وصول کرنے کے لیے، سال بھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ علماء، وہ انبیاء کے وارث نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے سفر کرتے ہیں اور وہ مختلف علاقوں میں پہنچتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی اکثریت کا رویہ یہ دیکھا گیا کہ وہ بیگ ٹانگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پراگندہ بال ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو عزت نہیں دیتے اور ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے، بلکہ کہہ لیجئے کہ ان کو دیکھ کر، ان کی بیگ دیکھ کر وہ گھبراتے ہیں اور ان سے منہ چراتے ہیں اور ان سے ترچھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ طبقہ اسی بہانے، کچھ چوروں کا طبقہ اسی بہانے نکلتا ہے اور اسی جمع غفیر میں داخل ہو جاتا ہے، تو میں امت مسلمہ سے اور سارے لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے جو ہے امت مسلمہ سے کہ ٹھیک ہے تحقیق کر لیں، کوئی چندہ لینے آئے تحقیق کرے، تحقیق ضروری ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور رافت کا، محبت کا معاملہ کریں۔ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کو عزت دیں، وقار دیں اور ان کی عزت کرنا گویا کہ قرآن و حدیث کی عزت کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا اور ان کے رہنے سہنے کا پورا بندوبست کریں اور یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اس پر کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو پورا اجر و ثواب اس کا ملے گا اور علماء کی عزت و توقیر کا الگ ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے واسطے آپ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، آپ کے دروازے پہ پہنچیں، وہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عطیات، صدقات وصول کرنے کے لیے ہمارے گھروں پر چلے آتے ہیں، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا کہ اپنی زکوٰۃ کو لے کر ہم کسی کو ڈھونڈیں کہ کس کو دیں اور کہاں استعمال کریں، وہ مستحقین کی ایک لسٹ لے کر ہمارے سامنے آتے اور وہ ان کا احسان ہے۔ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے قاصد کو بھیجا کرتے تھے، یہ وہی سنت مستمرہ ہے جو جاری ہے کہ آج مدارس کے عنوان سے، مکاتب کے عنوان سے اور مختلف جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کے عنوان سے مستحقین لوگ آپ کے یہاں پہنچتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا احترام کریں، عزت کریں، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، وہ علماء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کو چندہ خندہ پیشانی سے ان سے ملے اور بخوشی چندہ دیں اور اپنے صدقات اور عطیات کو صحیح کر لیں، کیونکہ وہ بہت بڑی مشکلوں سے نکل کے بڑی مشکلات اٹھاتے ہیں۔ آپ کو ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے اور ان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اچھے جائے کہ الٹا ہوتا ہے، لہذا ہم یہ نہ کریں، اللہ کے واسطے ان کا عزت و احترام کریں۔ آپ کے دروازے پہ کئی مرتبہ پہنچیں اور پھر آپ ان سے نہ ملیں اور ان سے ترچھی باتیں کریں، یہ بہت بڑا نقصان ہے امت کے لیے اور بہت بڑے اجر کو کھونے کا ذریعہ ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ اپنے علماء سے دور ہو جائیں امت اور اپنے قرآن سے حدیث سے دور ہو جائیں۔ بہرحال ہمیں
شیطان کے خلاف چل رہا ہے، اور ہم ان علماء کی عزت کریں جو چندہ لینے کے لیے خاص طور سے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ پہنچتے ہیں، بخوشی چندہ دیں، ان کی رہنمائی کریں اور ان کی عزت افزائی کریں اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، اور یہ بھول جائیں کہ ہمیں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آپ عمل کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ محبوب ہوں گے، آپ کی عزت و وقار ہوگا۔ کیوں آپ انبیاء کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثوں کی توقیر کر رہے ہیں، ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو علماء کی عزت اور ان کی توقیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدارس مکاتب اسلامیہ، مدارس دنیا کی کھل کر بخلوص اور باستقامت ہم ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، اور ان کی عزت اللہ اس کے رسول کی عزت و وقار ہے اپنے دل میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خندق پیشانی سے بخوشی ان اعمال کو اجر ثواب کی نیت سے اور رضا الہی کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔